نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلی بار ہم نے جو ہے سورۃ النور کی کچھ آیات جو پڑھی تھیں ان میں بیسیکلی ہمیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے کچھ ایٹیکیٹس، کچھ مینرز جو ہیں وہ ادب آداب جو ہے سکھائے گئے تھے کہ ہمیں اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھا کہ بلا اجازت بے دھڑک بغیر انفارم کیے جو ہے یوں ہی کسی کے گھر میں جو ہے نہیں داخل ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ تستأنسو کی بات ہوئی کہ کچھ ایسا ہو کہ آپ گھر والوں کو مانوس کریں اور یعنی کچھ بھی اس کے لیے طریقہ اختیار کریں، اور یہ کہ سلام بھی لازم ہے کہ سلام کیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور دیکھیں کہ بھئی گھر والے تو گھر موجود نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ یعنی باہر کھڑے ہوئے بیل دی، اندازہ ہو گیا کہ اچھا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ خام خواہ میں جو ہے ونڈوز میں سے یا ادھر ادھر سے جھانک جھانک کر جو ہے وہ گھر کے اندر دیکھنا، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهِ أَحَدًا، کہ اگر تم گھر میں سے کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے مت داخل ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں، اب گھر والے اندر ہی ہیں اور فی الحال وہ نہیں چاہ رہے دروازہ کھولنا، اور آپ جو ہے ڈور بیل دے رہے ہیں، تو اگر وہ اجازت نہیں دے رہے تو پھر کیا ہے کہ انسان واپس آ جائے۔ خام خواہ میں یعنی ادھر ادھر سے جو ہے گلاس میں سے، ونڈو میں سے جھانکنا، یا اگر کوئی تھوڑی سی کہیں پر جگہ ہے وہاں سے دیکھنا کہ اچھا اندر کوئی ہے یا نہیں ہے تو صحیح اور کیوں نہیں کھول رہے۔ تو اگر وہ نہیں کھول رہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سامنے والا جو باہر بندہ آیا ہے وہ واپس چلا جائے۔ اور یہی چیز ہمیں پھر آگے بتائی گئی ہے کہ یعنی اگر کوئی ملنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ گئے کسی کے گھر اور جو ہے اجازت نہیں ملی، تو اس بات کو جو ہے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں اجازت دے رہا تو پھر کیا ہے، خوشی خوشی واپس آ جائے، اس بات کو مائنڈ نہیں کرو۔ کیوں؟ ہوا ازکیٰ لکم، یعنی یہ بات تمہارے فائدے کی ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس معاملے میں جیسے تھوڑا سا فون کے متعلق بھی ہمیں جو ہے یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ اس میں ہم نے یہ چیز لرن کی تھی کہ جب کسی کے گھر جائیں تو کسی کے گھر جانا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا مشکل میں پڑ جائے، اس کے لیے ہم جا کر جو ہے تنگی کا سبب بن جائیں، اور یہ کہ وہ تکلیف میں آ جائے۔ اسی لیے دیکھیں کہ کتنی پیاری بات کی کہ ایک دم سے کسی کے سر پر نہ جائیں، بلکہ کیا ہے کہ مانوس کریں، یعنی اگلا بندہ وحشت زدہ نہ ہو جائے۔ کیونکہ گھروں میں کسی بھی جگہ پر بنا اجازت کے، بغیر مانوس کیے اور بغیر سلام کیے کون گھس جاتے ہیں؟ جانور۔ اور جب یعنی دروازہ کھلا ہے، جانور گھس گیا، تو جانور ایک دم سے جب اندر آ جاتا ہے تو گھر والوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور مین مقصد کیا تھا کہ گھر والے جو ہیں وہ انسیت محسوس ہوں، وحشت زدہ نہ ہوں۔ اور اسی طرح جیسے یہ بھی ہے کہ یعنی فون کرتے ہوئے بھی سم ٹائمز جو ہے نا ہمیں یعنی اگر ہم کسی شخص کو بہت اچھے سے جانتے ہیں تو ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اس کی روٹین کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کی روٹین یہ ہے، یہ اس کے سونے کا وقت ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی کھانے پکانے کا وقت ہے یا نماز کا وقت ہے، تو ایسے ٹائم پہ جو ہے نا بغیر یعنی کوئی ارجنسی نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا فون نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ بھی پھر اسی قسم کی ایذا رسانی ہے، تکلیف دینا، کہ جیسے کہ آپ کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں۔ اور یہ کہ فون پہ بھی اگر آپ نے کر لیا تو اس میں بھی جیسے کیا ہے کہ اگر بہت لمبی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے یعنی سامنے والے سے انسان تھوڑا سا پوچھ لے، ہو سکتا ہے کہ بیچارہ کوئی بہت مصروف ہو اور آپ نے بات شروع کر لی اور بات بہت لمبی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا کرٹیسی شو کر رہا ہے اور مروت میں جو ہے کچھ نہیں کہہ رہا، تو اگر بات بہت لمبی کرنی ہے تو تھوڑا سا یعنی ہنٹ دے لو، یعنی تھوڑا سا اشارتاً انسان پوچھ لے، بات کر لے کہ اچھا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے اتنی کی بات کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ
یعنی اب دوسری طرف جس کو فون کیا جا رہا ہے اس پہ بھی کچھ بیسیکلی اس کے لیے بھی کچھ آداب ہیں کہ اگر کوئی اس کو فون کرے تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز خام خواہ میں جو ہے نا لوگ کسی دوسرے کا فون نہیں پک اپ کرتے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کے گھر جائے وہ جو ہے اجازت مانگ رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے, تو یعنی زیادہ رائٹ اس کا کیا بنتا ہے کہ آپ اگر مل سکتے ہیں تو اس سے ملیں, خام خواہ میں غیر ضروری طور پر جو ہے نا اس کو واپس نہ لوٹائیں. تو اسی طرح اگر کوئی کال بھی کرتا ہے تو انٹل انلیس کہ آپ کال اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے, بہت اس میں ہے, تو کیا ہے کہ یعنی چھوڑ دی جائے. ادروائز کیا ہے کہ اگر کوئی کال کر رہا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ سن لی جائے. اور یہ کہ کرنے والے پہ بھی ہے کہ جس طرح ہمیں یہ چیز بھی بتائی گئی نا کہ 3 بار جو ہے دستک دی جائے, اور اگر جواب مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جائیں. تو اسی طرح فون میں بھی یہ ہے, یہ نہیں کہ اچھا آپ نے ایک بار فون کیا نہیں کسی نے اٹھایا, 1 سیکنڈ کے بعد آپ جٹ سے جو ہے سیکنڈ ٹائم کال کر دیتے ہیں, اچھا نہیں اٹھایا پھر سے جو ہے کال کر دیتے ہیں, یعنی بالکل بیچ میں جو ہے وہ وقفہ ہی نہیں دیتے, اور کالز پہ کال یعنی. اور سامنے والا ہو سکتا ہے کہ بھئی واش روم میں ہے یا نماز میں ہے, تو وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو جائے گا کہ بھئی کون اتنی ایمرجنسی میں ہے کہ بھی کال پہ کال جو ہے وہ کیے جا رہا ہے. تو یہ بھی تھوڑے سے مینرز ہیں کہ ایک بار کیے اس کے بعد تھوڑا انتظار کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہے, اور جب اس کی مصروفیت ختم ہوگی تو وہ کال بیک کر لے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جو کہ پبلک پلیسز ہیں. یعنی اب کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا ہمیں ہر جگہ اجازت دے کر جانا ہے تو ہم جو ہے دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ جہاں پر نہیں بھی ضرورت تو وہاں پر بھی ہم کہیں کہ کوئی ہمیں اجازت دے گا تو ہم انٹر ہوں گے. تو جیسے کہ شاپس وغیرہ ہیں, مالز ہیں, ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, اور اس طرح کی اور بہت سی پبلک پلیسز, پارکس وغیرہ ہیں, تو وہاں کیا ہے کہ بغیر اجازت کے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ان ساری چیزوں میں بھی جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں سم ٹائمز انہوں نے کچھ ایسی بیچ میں سرٹن پلیسز ہوتی ہیں وہیں پر پبلک پلیسز ہی میں کہ جہاں پر کہ انہوں نے صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے لیے نہیں ہے, پرائیویٹ ہے, اور یہاں تک آپ جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو ان ساری باؤنڈریز کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, اور خام خواہ میں جو ہے نا یعنی جہاں پہ منع کیا ہوا ہے کہ کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہاں نہیں بیٹھ سکتے, یہاں یہ نہیں کر سکتے, تو ان ساری باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو یہ کیا ہے بنا اجازت ہم کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی کہ جیسے اب کہا گیا کہ اجازت کے بغیر آپ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے, تو اس میں ایک ایکسیپشنل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کہیں پر بھی کچھ ایسا حادثاتی واقعہ جو ہے رونما ہو جاتا ہے, تو وہاں پر پھر ہم انتظار نہیں کریں گے کہ اچھا اندر پتہ نہیں کوئی بہت مشکل میں ہے, ٹربل میں ہے, اور ہم باہر کھڑے ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اجازت لے کے جائیں, اب اجازت ملے گی تو ہم انٹر ہوں گے, ادروائز یہ غلط ہو جائے گا. نہیں, اگر جو ہے ایمرجنسی ہے تو پھر کیا ہے کہ بغیر اجازت بھی جو ہے وہ داخل ہوا جا سکتا ہے. اور اب انشاءاللہ جو ہے آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آیہ نمبر 30 سے ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیسیکلی یہ حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور بہت امپورٹنٹ آیات ہیں, کافی زیادہ ان میں ڈیٹیلز ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے للمؤمنین, مومن مردوں کو, یغضوا نیچی رکھا کریں, من ابصارہم اپنی نظریں, وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کیا کریں, فروجہم اپنی شرمگاہوں کی, ذالک یہ ازکا بڑی پاکیزگی ہے, لہم ان کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ, خبیر باخبر ہے, بما ساتھ اس کے جو یصنعون وہ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے بیسیکلی مومن مردوں کو جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ مردوں کی بات ہو رہی ہے پہلے, کہ مومن مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نظریں کیا ہیں نیچی رکھیں, نظریں نیچی کریں, اور یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دونوں کام, اپنی نظروں کو نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, یہ کیا ہے, یہ بات ان کے لیے یعنی مومن مردوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور جو کچھ بھی یعنی انسان کام کرتے ہیں, جو بھی مرد کام کرتے ہیں, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ہے, یصنعون
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خبیر، باخبر ہے. یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ خبیر ہے، باخبر ہے. اب یہاں جو ہے یغدو کی بات ہے کہ اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچی رکھیں. اور غد بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بچا کر رکھنا، پھیر لینا، کچھ کمی کرنا، نیچی کر لینا، پست کر لینا. جیسے کہ آواز کو بھی، یعنی آواز کو بھی پست کرنے کے لیے سیم یہی لفظ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، دھیما رکھو، کم کر لو. تو وغدد اس میں بھی کیا ہے کہ یہی سیم ورڈ ہے. تو اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ نظروں کو یعنی نیچے رکھو، تو کیا ہے کہ من ابصارہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 24 آورز آل دا ٹائم، ہر ٹائم پہ جو ہے ہر جگہ جو ہے کمپلیٹلی آنکھیں نیچی ہوں گی، یہ نہیں کہا جا رہا. بلکہ کیا ہے؟ من کی بات ہے. من کی بات، من سے مراد کیا ہے کہ کچھ مین کیا کہ جو نگاہیں ہیں اس میں سے کچھ نگاہوں کو نیچی رکھو. یعنی کچھ مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کہ آپ کو اپنی نگاہیں نیچی کرنی ہیں. اور یہ کہ اس کا سیکنڈ میننگ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ پوری نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتے. جبکہ یعنی ان چیزوں کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جب وہ چیزیں آپ کے سامنے نظر آئیں تو کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو کم کر لو. یعنی ایک چیز کہ ہر وقت 24 گھنٹے کی بات نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر ماحول میں ہر ٹائم پہ جو ہے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں، من کی بات ہے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے. یعنی کچھ چیزیں جو کہ منع کردہ ہیں جب وہ سامنے آئیں تو ان کو نگاہ بھر کے نہ دیکھا جائے. اور تھرڈ چیز کیا ہے کہ یعنی کچھ موقع اور بعض چیزوں سے اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچا رکھا جائے. اور اس میں جو ہے نا، جیسے غض البصر جو ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھنا حرام ہے، ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھنا حرام ہے، اگر وہ سامنے آئیں تو پھر کیا ہے کہ ان سے اپنی نگاہیں انسان جو ہے وہ نیچی کر لے، یعنی ان کو نہ دیکھا جائے. اور اس میں کیا آتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ منع ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جو کہ جیسے کہ یعنی جو کہ بے حیائی پر مبنی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ نہ دیکھا جائے. اور یعنی بے حیائی سے مراد کہ یعنی مرد اور عورت کا ایک سرٹن ہمیں بتا دیا گیا کہ ان کا اتنا اتنا حصہ جو ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے. اور اگر وہ کورڈ ایریا کہیں پر بھی انکور کسی کو نظر آتا ہے تو وہاں پر انسان جو ہے نا وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لے. کیونکہ جو سطر اگر کسی کا کہیں پر کھل گیا تو کیا ہے کہ انسان اس کو نہ دیکھے. اور پھر کیا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی ہے نظریں نیچی کرنے میں، ایک تو یہی کہ جیسے عورہ کی بات ہے، یعنی سطر کی بات ہے کہ اگر کسی کا سطر سامنے کھل جاتا ہے تو اس کی طرف نگاہ نہ ڈالے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ یعنی جو پرائیویسی کی چیزیں ہیں، جو کسی کی پرسنل چیزیں ہیں، یعنی گھروں کے اندر کی چیزیں یا کسی کی بہت پرسنل چیزیں ہیں، پرائیویٹ معاملات ہیں، گھروں میں دروازوں کے پیچھے یعنی جو چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنی نگاہیں نیچی رکھے. فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر انسان باہر واک کر رہا ہے اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا آپ چلتے چلتے جو ہے نا خام خواہ میں جو ہے لوگوں کے اندر تک جھانکنے کی کوشش کریں کہ اچھا اندر کیا ہے، نہیں. یا پھر یہ کہ اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے تو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا دروازہ کھلا ہے تو اب میں چونکہ یہاں سے گزر رہی ہوں تو میں اب سارا جو ہے نا اندر سے نگاہ مار جاؤں، نہیں. جب اس طرح سے یعنی کسی کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، پرسنل چیزیں ہیں، اور تو وہاں پر کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا جائے. تو بیسیکلی یعنی دو باتیں پتہ چل رہی ہیں نگاہیں کہاں پر نیچی کرنی ہیں. ایک تو وہ چیزیں کہ جو کہ یعنی جن کا دیکھنا حرام ہے، منع کیا گیا ہے، تو ایسی چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو وہاں پر اپنی نگاہوں کو پھیر لیا جائے، اپنی نگاہیں نیچی کر لی جائیں جن چیزوں کو دیکھنے سے، یعنی ایسی چیزیں جن کا دیکھنا حرام ہے. یہ ایسی ہے نا کہ جیسے یعنی جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ نظروں کو نیچے کر لیا جائے، جیسے ہم کھانے پینے میں بھی دیکھتے ہیں. اب کھانے پینے میں بھی کیا ہے کہ
کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. تو جب حرام سامنے آتی ہیں تو انسان کیا اس کو نہیں لیتا, اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے. اور اسی طرح سننے میں بھی ہے, کچھ چیزیں کیا ہیں جائز ہیں سننے کے لیے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو سننا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح دیکھنے کا معاملہ بھی ہے. ہر چیز جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ لازم ہے کہ اس کو دیکھا جائے, نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دیکھنا جو ہے وہ حرام کیا گیا, منع کیا گیا. تو ایسی چیزیں اگر سامنے آئیں تو وہاں پر کیا ہے کہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچا کر لیا جائے. اور یہاں پر جو ہے بیسیکلی یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو ہے, اس صورت کے شروع میں جو ہے زنا کا معاملہ ڈسکس ہوا, اور وہاں پر جو ہے اس بہت ہی بڑے گناہ کو روکنے کے لیے بہت سخت قسم کی حدیں بتائی گئیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یعنی سوسائٹی میں زنا جو ہے وہ نہ ہو یا بہت کم ہو, تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ جو فاحشہ ہے, جو فحش چیزیں ہیں, فحش باتیں ہیں, فحش قسم کی چیزیں ہیں, ان کی اشاعت جو ہے نا وہ منع کی گئی کہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس نہ کی جائیں اور ان کو معاشرے میں پھیلایا نہ جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ فحاشی پر مبنی چیزیں معاشرے میں پھیلیں گی تو رزلٹ جو ہے زنا کی صورت میں اتنا ہی زیادہ نکلے گا. اور پھر یہ کہ جیسے کہ اب یہ دیکھیں کہ معاشرے میں فاحشہ کو کم کرنے کے لیے ہمیں حدیں بتائی گئیں, پھر فاحشہ کی اشاعت جو ہے اس کو روکا گیا. پھر ایک اور چیز جس سے جو کہ زنا کی طرف لیڈ کرتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگز کی طرف لیڈ کرتی ہے, شبہات کی طرف یعنی معاملات جاتے ہیں اور گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے جو ہے انوائڈ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی اس چیز کو بھی روکنے کے لیے ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا گیا. اور یہاں پر جو ہے نا اب مزید یعنی ایک تربیت کی جا رہی ہے اخلاقی طور پر, جو ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دونوں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کیا کریں کہ معاشرے میں جو ہے نا برائیوں کو روکا جا سکے. اور اس میں پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا مومن مردوں کو وہ کیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. اور نظریں جو ہیں یعنی یہ کہ جیسے بہت جیسے وہی کہہ لیں کہ شہوت کی نظر سے دیکھنا, نگاہ بھر کر دیکھنا, اور پھر یہ کہ ایسی چیزیں جن کا کہ دیکھنا الاؤڈ نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنا, تو یہ سب کیا ہے غلط ہے. تو ایسے معاملات میں کیا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھا جائے. اور سیکنڈ کیا ہے, اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زنا ہے یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں غلط قسم کی, مرد اور عورت کے بیچ میں جو کچھ بھی غلط چل رہا ہوتا ہے, تو اس کی بگننگ, اس کا آغاز جو ہے نا یہ نظروں سے ہی ہوتا ہے, یہ نظروں نگاہوں سے ہی ہوتا ہے. اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی نگاہ جو ہے یہ ابلیس یعنی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت مٹھاس جو ہے وہ اپنے دل میں پائے گا. اور اب یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ اب یہ حکم ہے, اور حکم بھی دیکھیں اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے اس حکم کو کہلوایا جا رہا ہے. یعنی اللہ کا حکم ہے اور پھر اس کو دینے والے کون ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور زیادہ یعنی اہمیت پتہ چل رہی ہے. تو کیا ہے کہ یعنی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا جائے, فحش قسم کے مناظر نہ دیکھے جائیں, اور یہ کہ مردوں میں سے بھی دوسرے مردوں کا اگر سطر جو ہے کہیں پر کھل جاتا ہے تو اس کو نہ دیکھا جائے. تو یہ جو یعنی دیدہ بازی جو ہے یہ بیسیکلی حرام ہے. اور اب یہ بھی ہے چونکہ حکم ہے, اور جب کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر وہ چیز کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. تو ایسے میں اب یہ چیز ایسی ہے کہ سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جائے, تو ایسے میں بھی سبحان اللہ ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے, پہلی نظر جو ہے معاف ہے, لیکن دوسری نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے. اب پہلی نظر معاف یعنی کیا ہے کہ یعنی
آپ نے یعنی اچانک سے کسی پر نظر پڑ گئی. اب وہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس چیز کو بھی بیسیکلی لوگ جو ہے نا دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ اچھا پہلی نظر اگر معاف ہے تو پہلی نظر ڈال لو, اور ڈال لی ہے تو اس کو بہت لمبا کر لو, اس کو ہٹاؤ نہ, کیونکہ دوسری نظر تو معاف نہیں ہے, پہلی معاف ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ ایکسیڈنٹلی بائی چانس جو ہے آپ کی نظر پڑ جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے تو فوراً کیا ہے کہ اپنی نظروں کو پھیر لو. اس کے بعد آپ انٹینشنلی ارادتاً اپنی نگاہ کو اگر اٹھاتے ہیں تو پھر وہ نظر کیا ہے, وہ معاف نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ یعنی پہلی نظر جو ہے وہ جان بوجھ کر ڈال لی جائے اور اس کو لمبا کر لیا جائے تو وہ کیا ہے, معاف ہے. اور اب اس میں بھی ہمیں کچھ اور تھوڑی سی ایکسیپشن نظر آتی ہیں کہ جیسے کہ اب مومن مردوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں, اور کن چیزوں سے انہوں نے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے کہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں, فحش مناظر نہ دیکھیں, اور دوسرے مردوں کا سطر نہ دیکھیں. تو اب اس میں بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی ایکسیپشنز نظر آتی ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ دوسری عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے. جیسے اب ڈاکٹرز ہیں تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ یعنی جب اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نان محرم پیشنٹ جو اس کو دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جیسے جج بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی گواہی کے لیے اسے ضرورت پڑے عورت کو دیکھنے کی تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو, یعنی مومن مرد اگر کسی سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنی ہونے والی بیوی کو وہ دیکھ سکتا ہے, اس چیز کی اجازت دی گئی ہے. لیکن وہ دیکھنا ہمارے والا نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ اچھا دیکھنا کیا ہے کہ بھی آپس میں جو ہے وہ مل رہے ہیں اور اکیلے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ گھوما پھرا جا رہا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے, جسٹ ایک بار دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ کچھ یعنی ایکسیپشنز ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کی اجازت ہے, ادروائز نہیں ہے. اور جو ہے فحش مناظر, آبویسلی یہ تو یعنی بہت کلیئر ہے کہ اس قسم کی بے حیائی کی چیزیں جہاں کہیں پر بھی جس کسی صورت میں بھی ہمارے سامنے آئے تو وہاں سے انسان آنکھیں جو ہے وہ ہٹا لے. اور تیسری چیز تھی کہ اپنی نگاہوں کو کس سے بچانا ہے, مردوں کا جو سطر ہے اس کو نہ دیکھیں. اب مرد کا سطر کیا ہے, ناف سے گھٹنے تک, ناف سے گھٹنے تک اس کا سطر ہے, اور اگر کہیں کھل جاتا ہے تو دوسرے مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف جو ہے بلا ضرورت کے جو ہے وہ نگاہ اٹھائے. یعنی کچھ ایکسیپشنل جیسے علاج کے سلسلے میں یا کچھ اس طرح سے, وہ تو یعنی ایکسیپشنل کیسز ہیں, ادروائز کیا ہے کہ اجازت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ جیسے یعنی گھٹنے تک کہا گیا تو اس معاملے میں پھر جیسے شارٹس وغیرہ جیسے جینٹس جب پہنتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت جو جسے کہہ لیں کہ شارٹس کی بھی شارٹس جو ہوتی ہیں نا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا یہ تو لڑکے ہیں یہ تو مرد ہیں تو کوئی بات نہیں جتنی بھی شارٹ پہن لیں. تو مرد میں بھی ہمیں ایک جسے کہہ لیں کہ ایک سرٹن لمٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور یعنی جو تھائز والا پورشن ہے, جو ران ہے, اس کو جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. اور کیا ہے کہ خاص طور پر نماز کے لیے تو یعنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ نیز تک جو ہے اس کے وہ کور ہونے چاہیے. ادروائز کیا ہے کہ یعنی پراپر اگر سطر نہیں ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سطر فلی جتنا ہمیں کہا گیا ہے ناف سے گھٹنے تک اتنا پراپرلی ڈھکا ہوا ہے تو کیا ہے کہ یعنی نماز ہوگی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے اگر شارٹس وغیرہ جیسے گھٹنے کا جو معاملہ ہے نا اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر شارٹس پہنی ہوئی ہیں اور ہوا سے یا کچھ کھیلتے ہوئے تھوڑی بہت اوپر اٹھ رہی ہے اور گھٹنا تھوڑا سا جو ہے وہ نظر آ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے, کوئی وہ بہت اس میں نہیں آتا. لیکن جو تھائز والا پورشن ہے اس کو اسپیشلی جو ہے نا وہ آل دا ٹائم جو ہے وہ کور رہنا چاہیے. اور کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جریر بن عبداللہ جو ہیں ان کی روایت کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو ہٹا لوں. اور اسی طرح جیسے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ گفتگو کے لیے مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی آبویسلی وہاں پر ہماری طرح کے یعنی بہت بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے کہ ہر جگہ جو ہے ہر ایک کے گھر میں بہت اچھی سی جگہ موجود ہے اور وہ اپنے فرینڈس کو بٹھا سکتا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. تو ان کے لیے کیا تھے، راستے ہی تھے. تو ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل سی بات تھی کہ اچھا اگر ہم جو ہے اس طرح سے بھی کسی راستے میں بیٹھ کر جو ہے نہیں اکٹھے ہوں گے، گفتگو نہیں کریں گے تو کہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ یعنی صحابہ نے کیا کہا کہ بعض مرتبہ گفتگو کے لیے مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں لازم ہی ہے کہ تم نے رستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر کیا ہے کہ رستے کو اس کا حق دو. رستے میں اگر بیٹھ رہے ہو تو رستے کو اس کا حق دو. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو سبحان اللہ، یعنی کتنی پیاری جو ہے تعلیم دی ہے کہ اگر انسان رستے میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ یعنی لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جو ہے جو کوئی بھی آ جا رہا ہے راست سائڈ سے گزر رہا ہے تو آپ پورے کا پورا اس کا معائنہ کریں، اچھا یہ کون ہے، اس نے کیا پہن رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی اس طرح سے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے اور خام خواہ میں جو ہے نا دوسروں کو جو ہے وہ نہ دیکھا جائے، یعنی نظریں جو ہے نیچی رکھی جائیں. اور تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یعنی آبویسلی اگر آپ رستوں میں کھڑے ہیں جو کہ اوروں کی بھی گزرنے کی جگہ ہے تو ایسی سٹنگ یا ایسا کھڑا ہونا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے جو ہے تکلیف میں آ جائیں، کیونکہ رستہ ہے نا، سبھی کا اس پر رائٹ ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا دوسرے جو ہے تکلیف میں آ جائیں. اور اس چیز کا ہمیں یعنی اور پبلک پلیسز پہ بھی جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی گئے، اچھا بالکل دروازے کے سامنے دو چار لوگ اکٹھے ہوئے باتیں کرنا شروع ہو گئے. اب جو آنے والا بیچارے نے انٹر ہونا ہے وہ کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے کہاں سے میں جو ہے گھسوں، کہاں سے جو ہے مجھے جگہ ملے اندر جانے کے لیے. تو جہاں کہیں بھی پبلک پلیسز ہوتی ہیں کہیں پر بھی اگر دو چار لوگ کھڑے ہونے لگے ہیں تو میک شور کریں کہ باقی لوگوں کو اس سے جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. اور یہ کہ سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ سارے چیزیں کیا ہیں اس میں آ جاتی ہیں، رستے کے حق میں آ جاتی ہیں. اب یہاں پر جو ہے یعنی ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی جو کہ پہلا حکم تھا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظریں جو ہے وہ نیچی کر کے رکھیں. اور اس میں یہ چیز بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے مرد کو کہا گیا کہ وہ بالکل ایسے کھڑا مؤدب بن کے کھڑا ہو جائے، بالکل آنکھیں نیچی ہیں کہ آپ آئی کانٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے. یعنی ایک تو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ نگاہ بھر کر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے بندے کو، سامنے والے کو، اس کی ہر چیز کو فلی جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ اینالائز کر لیں، وہ اس قسم کی نگاہ. یعنی یہ بیسیکلی بہت جسے کہہ لیں کہ کامن سی بات ہے کہ یہ کون سی نگاہ ہے، کس قسم کا دیکھنا ہے کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کا دیکھنا جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہ اگر جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو فوراً کیا ہے کہ اپنی نظروں کو پھیر لیا جائے، اپنی نظروں کو نیچے کر لیا جائے. اور پھر کیا ہے سیکنڈ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور شرمگاہوں کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے، دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ستر ہے، جو شرمگاہ ہے، یعنی جتنا حصہ ڈھکنے کو کہا گیا مرد کو، یعنی ناف سے گھٹنے تک جو ہے ستر ہے اس کا، تو اپنے ستر کو ننگا ہونے سے بچائے. یہ بھی کیا ہے شرمگاہ کی حفاظت میں آتا ہے کہ وہ اپنے ستر کو اچھے سے ڈھک کر رکھے اور ننگا ہونے سے بچائے. اور اسی طرح کیا ہے کہ حرام اور غلط طریقوں سے رکنا، یعنی شرمگاہ کو حرام اور غلط طریقوں سے استعمال کرنا، اس چیز سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنی شرمگاہ کو بچائے. اور حرام اور غلط طریقے کیا ہیں، جیسے کہ زنا ہے، لواطت ہے، سحاق ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں حرام چیزوں میں آ جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ان تمام حرام چیزوں سے جو ہے وہ بچا کر رکھے، اس کی حفاظت کرے. اور اب یہ دونوں حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے
اور اس کے بعد کیا کہا کہ ایسا کرنا، یعنی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لینا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کو ڈھک کے رکھنا، پراپر کور کر کے رکھنا، اور اس کو حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے بچانا شرمگاہ کو، یہ کیا ہے؟ ازکا لکم، ازکا لہم، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. یعنی اگر یہ دو چیز کریں گے تو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی کی بات ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سے خبردار ہے. یہاں پر جو ہے نا یسنعون کا ورڈ ہے. یسنعون جو ہے نا، ویسے تو میننگ کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ایکشنز. تو یہ بیسیکلی صنعت سے ہے. صنعت جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے صنعت کاری، ایک ہوتا ہے ایک چیز کو عام آپ بناتے ہیں، ایک جب وہ صنعت کے لیول پہ بنتی ہے نا تو وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی بہت پروفیشنل اور بہت اسکلڈ ہوتی ہے، بہت مہارت کے ساتھ. تو یہ بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مرد کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی دوسرا بندہ اس پہ جج نہیں بن سکتا کہ بھی اچھا تم ایسے دیکھ رہے تھے، وہ کہے گا نہیں میں تو ایسے نہیں دیکھ رہا تھا. یعنی یہ خالصتاً جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہے کہ اس کو حکم دے دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا استعمال کیسے کر رہا ہے. اور سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا مرد کہیں کہ اچھا بیوی ساتھ ہے یا کوئی اور گھر والے ساتھ ہیں تو بڑی مہارت سے جو ہے اور غلط چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اچھا میں ایسے دیکھوں کہ کسی دوسرے کو اندازہ نہ ہو، میرے ساتھ جو میرے گھر والے ہیں ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور میں جو ہوں وہ اس طرح سے اپنی نگاہیں ادھر ادھر جو غلط چیزیں ان پر ڈال لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو سبحان اللہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے جو ہے نا یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ تم جتنی بھی مہارت سے جو کچھ بھی کرو گے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، چھپا لو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خبیر ہے. جتنی بھی مہارت سے کر لو گے، تمہاری نگاہیں جو ہیں کہ کس طرح سے، کس نیت کے ساتھ، کس قسم سے، کس قسم کی نگاہ تم ڈال رہے ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نالج میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے جیسے کہ شرمگاہ کی حفاظت کی بھی بات ہوئی، تو اس میں جو ہے نا جیسے بڑی پیاری ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو تو میں تمہیں کیا ہے؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں آپ دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو عبادت کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ اچھا جو تہجد پڑھے گا، اچھا جو اتنے روزے رکھے گا، اچھا جو نمازیں پڑھ رہا ہے. نہیں، پہلی بات کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، سچا ہونا چاہیے انسان کو. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، یعنی وعدوں کو اپنی کمٹمنٹس کو، اپنے وعدوں کو، اپنے پرومسز کو، اپنی باتوں کو نبھانے والا ہو. جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، یعنی آنیسٹی. اور پھر کیا ہے؟ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ 2 چیزیں، یعنی ان 6 چیزوں میں یہ 2 چیزیں بھی شامل ہیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکو. یعنی بلا ضرورت آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے نا وہ تکلیف میں نہیں آنا چاہیے. تو سبحان اللہ، یعنی جتنی چیزیں بتائیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اخلاق پر مبنی باتیں ہیں. کیا پتہ چل رہا ہے کہ اخلاق جو ہے نا اس کی بہت بہت ویلیو ہے. بہترین کردار کا ہونا، بہترین اچھے مینرز کا ہونا، اچھے اخلاق کا ہونا، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اور اچھے اخلاق کا وزن بھی قیامت کے روز جو ہے نا بہت زیادہ ہوگا. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ 6 چیزیں بتائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھے ان کی ضمانت دو تو میں تمہیں کیا ہے؟ جنت کی جو ہے وہ ضمانت دوں گا. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی آنکھ، زبان، کان اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ زنا بس یہی ہے کہ اچھا کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے جنسی تعلق قائم کیا تو وہی جو ہے زنا میں آئے گا. بلکہ کیا ہے کہ آنکھ، زبان، کان اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو ہے 2 باتیں بتائی جا رہی نا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اس میں بھی ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا جسے وہ ضرور پا لیتا ہے.
یعنی انسان پر جو ہے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ ضرور پا لیتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے. یعنی obviously آنکھوں کا زنا دیکھنا مینس کہ فحش باتیں، فحش چیزیں، یعنی جن چیزوں میں بھی بے حیائی ہے ان کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے. زبان کا زنا کیا ہے؟ فحش قسم کی گندی گفتگو کرنا، یہ زبان کا زنا ہے. کانوں کا زنا کیا ہے؟ فحش قسم کی چیزوں کو سننا. اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا، یعنی ایسی چیز جو کہ جس کو کہ پکڑنا جائز نہیں ہے اس کو پکڑ لیا جائے. اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ چلنا. اور پھر کیا ہے کہ نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی یہاں پر بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اینڈ ریزلٹ ہے نا، یہ جو بڑا سا کانسیکوینس ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا جو ہے فلاں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی، یا جو ہے ایک مرد اور عورت جو ہے وہ زنا میں انوالو ہو گئے، یعنی ولنگلی جو ہے وہ زنا میں انوالو ہو گئے. تو یہ ایسے ایک دم سے اچانک سے نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں، یہ آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. انسان ہر وقت اپنے ان اعضاء کو فحاشی میں ملوث رکھتا ہے، فحاشی دیکھتا ہے، سنتا ہے، فحاشی پر مبنی باتیں کرتا ہے، فحاشی ہی کی طرف جاتا ہے، یعنی جہاں پر فحاشی اسے اویلیبل ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہر وقت وہ فحاشی میں رہتا ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ فحاشی کو دیکھ دیکھ کر، فحاشی کو سن سن کر، فحاشی کے متعلق باتیں کر کر کے فائنلی کیا ہوتا ہے کہ نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے. اس کی دل کے اندر اس فحاشی کو کرنے کی تمنا اٹھ جاتی ہے، خواہش اٹھ جاتی ہے. اور فائنلی پھر کیا ہوتا ہے کہ شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے. یعنی ایونچولی وہ زنا میں چلا جائے گا، یا پھر یہ کہ اللہ کی توفیق سے وہ بچ جائے گا. تو بیسیکلی جو ہے یعنی بگننگ کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے ہے، نگاہوں سے ہے. اور پھر اسی طرح کہ ہمیں یہ چیز بھی بہت اچھے سے بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ جو یعنی زنا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب مینس کہ ایسی چیزیں کہ جن کو کر کر کے، دیکھ دیکھ کے، سن سن کے انسان فائنلی جو ہے وہ زنا میں انوالو ہو جائے گا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا ہم بے شک فحاشی دیکھتے رہیں، ہم بے شک سنتے رہیں، ہم باتیں کرتے رہیں تو کبھی جو ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا کسی غلط صورت میں نہیں نکلیں گے. ڈیفینیٹلی جو ہے یعنی جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ لازم سامنے آتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی غلط چیز کے بہت پاس پاس رہتے ہیں تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یعنی اس چیز میں انوالو ہونے کے. جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کیا آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ یعنی ہر بادشاہ کی چراگاہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی چراگاہ ہے اور اس نے وہاں پر یعنی چراگاہ کی ایک باؤنڈری ہے کہ اس باؤنڈری میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. اور جیسے چراگاہ میں کوئی باہر سے انٹر نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان کے قریب بھی نہ جائے. تقویٰ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کے وہ قریب بھی نہ جائے. کیونکہ اگر ایک چراگاہ کسی کی ہے اور اس کے سائیڈوں کناروں پہ کوئی دوسرا شخص جو ہے اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، قریب قریب چراتا ہے کسی دوسرے کی چراگاہ کے، تو بہت زیادہ چانسز ہے نا کہ اس کا جانور جو ہے اس شخص کی، دوسرے شخص کی چراگاہ میں چلا جائے گا. اگر وہ دور دور رہے گا تو چانسز اتنے ہی کم ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے ہے کہ اگر انسان جو ہے حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، تو چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. اور جتنا زیادہ حرام کردہ اشیاء کی طرف جو چیزیں لیڈ کرتی ہیں، جو انسان کو لے جاتی ہیں، اگر ان چیزوں میں وہ انوالو رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ نہیں نہیں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا، تو یہ کیا ہے یعنی بہت کم چانسز ہیں. زیادہ چانسز کیا ہیں
کہ اگر وہ اتنا قریب ہے تو وہ حرام میں بھی جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا۔ اور اب یہاں پر جو ہے یعنی ایک اور چیز بھی جیسے کہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے یعنی یہی بات فرمائی کہ علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا، اور یہ کہ دوسری نظر کو پھیر لینا اس سے بچ جانا ہی غد بصر ہے۔ یعنی یہ جو یہاں پر غد بصر کی بات ہو رہی ہے نا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو، تو یہی چیز ہے کہ یعنی اگر نظر پڑ جائے تو اپنی انسان اپنی نظر کو جو ہے وہ پھیر لے۔ اور پھر یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خود کو روک لے گا، اپنی نگاہ کو پھیر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا کر دے گا، مٹھاس پیدا کر دے گا۔ تو یعنی کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں یعنی پتہ چل رہی ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں مجھے جن دو باتوں کا خوف ہے وہ کیا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ نفسانی خواہشات، اور سیکنڈ کیا ہے، لمبی آرزویں۔ یعنی دو باتوں کے بارے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خدشہ تھا اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت جو ہے نا ان دو چیزوں میں بہت زیادہ یعنی انوالو ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ایک کیا، نفسانی خواہشات، اور سیکنڈ کیا ہے، لمبی آرزویں۔ نفسانی خواہشات بیسیکلی اس میں یعنی ایسے خدشے اور خوف کی کیا بات ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے، نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ خواہشات انسان کو جو ہے نا کسی حد پر روکتی نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی خواہشات کی رو میں جو انسان بہ جاتا ہے نا، پھر وہ کسی بھی حد کا، کسی بھی لمٹ کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھتا، ساری حدوں کو وہ پار کر جاتا ہے صرف اپنی خواہشات کے پیچھے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز انسان کے دل میں آ جائے تو وہ اس چیز کو پانے کے لیے کہتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں دیکھتا، بس یہ چیز مجھے چاہیے۔ تو ایسے ہی جب انسان جو ہے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ حق بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی خواہشات میں بہہ کر جو ہے نا بہت ساری غلط کاموں میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ اور لمبی آرزویں مین کہ یعنی زندگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی بنائی ہے، عارضی سی بنائی ہے، اور مختصر سا ٹھکانہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یعنی لوگ یعنی بہت لمبی آرزویں، بہت لمبی لمبی پلاننگز ہوتی ہیں، کرنی چاہیے، فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ایسی پلاننگ یعنی اس طرح سے دنیا میں رہنا اور اس طرح سے اپنی فیوچر پلاننگ کرنا کہ اس میں انسان اپنی آخرت کو ہی بھلا بیٹھے، ایسی لمبی آرزویں، ایسی فیوچر پلاننگ جو ہے نا وہ بیسیکلی خطرناک ہے کہ جس میں آپ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گئے اور آپ کو لگا کہ بس یہی سب کچھ ہے، جیسے ہمیشہ ہی میں یہاں رہنے والا ہوں، اور اس طرح کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ اپنی آخرت کو جو ہے بالکل ہی بھلا دیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسی نگاہ جو کہ فتنہ پیدا کر دے، جو کہ فتنے پر مبنی ہو، تو ایسی نگاہ کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت لازم ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے نا بیسیکلی یہ بھی بتا دیا گیا مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی بیوی اور بہن کے ڈر سے نہیں، اپنی ماں کے ڈر سے نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے۔ کیونکہ اللہ یعنی بیسیکلی یعنی ان تمام چیزوں سے آپ چھپ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کی نگاہ جو ہے مخفی نہیں ہے۔ اور اب جو ہے مومنوں کو جو ہے یعنی مومن مردوں کو حکم دینے کے بعد جو ہے اب مومن عورتوں کی بات ہے، ان کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے، لیکن تھوڑی سی ایڈیشن کے ساتھ۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں کو، یغضضن، نیچی رکھا کریں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، ولا، اور نہ، یبدینا، ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، الا، مگر، ما، جو، ظہرا، جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور اوڑے رہا کریں، بِخُمُرِہِنَّ، اپنی اوڑنیاں یعنی دوپٹے، عَلَا، پر، جُیوبِہِنَّ، اپنے سینوں پر۔ اب یہاں پر جو ہے مومن عورتوں سے خطاب ہے، اور سیم وے میں جو ہے مومن عورتوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور پہلی بات جو ان سے کہی جا رہی ہے وہ بھی سیم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں،
اور اس میں بھی یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی ایسی چیزیں جو ہے وہ نہ دیکھے. بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا، جو عورت کا دیکھنا ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کہ مردوں کے معاملے میں تو ہم نے پڑھا کہ یعنی جو مرد ہے وہ غیر محرم عورت کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن عورتوں کے معاملے میں ہمیں جو ہے تھوڑی سا نظر آتا ہے کہ جیسے ایک رائے جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی مرد، یہ جو عورتیں اگر مردوں کو دیکھتی ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ مرد عورت کو دیکھتا ہے. اور یعنی بیسیکلی عورت جو ہے وہ غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے. اب دیکھ سکتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت دیکھا جائے اور جو ہے غلط قسم کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جس طرح سے یعنی اب جیسے ہمیں اس میں بیسیکلی جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے ان کا غیر مردوں کو دیکھنا، نامحرم مردوں کو دیکھنا حرام نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں. وہی بات کہ یعنی غلط نگاہ کے ساتھ نہ ہو اور بے جا غیر ضروری جو ہے وہ دیکھنا نہ ہو. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا عورتیں جو ہے اٹس اوکے کہ وہ اگر غیر محرم مردوں پر ان کی نظر پڑ بھی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ دلیل کیا لے کر آتے ہیں کہ یہ کیوں الاؤڈ ہے ایسا. کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار جو ہے انہوں نے حبشیوں کا تماشا دیکھا. بیسیکلی اپنی وہ کوئی جیسے کہہ لیں کہ تلواروں کا کچھ اس طرح سے کوئی تماشا سا کھیل تماشا دکھا رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک کے پیچھے سے جو ہے اس تماشے کو دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ کو جو ہے وہ جو حبشی ہیں نامحرم تھے تو ان کا جو ہے تماشا جو کھیل جو ہے وہ دکھا رہے تھے اور آپ نے حضرت عائشہ کو منع نہیں کیا. تو اس سے یعنی بیسیکلی وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اٹس اوکے کہ اگر عورتیں جو ہیں غیر محرم مردوں کو اگر ان کی نظر پڑ بھی جاتی ہے تو یہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتا نا. اور کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہی بات کہ یعنی عورتیں جو ہیں اپنی نظریں نیچی رکھیں. مردوں کے معاملے میں نے بتا دیا کہ جیسے کہ دو اوپینینز ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یعنی اوکے ہے. اور کچھ کنڈیشنز ہیں جن کے ساتھ اگر عورت دیکھ بھی لیتی ہے، اس کی نظر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور پھر اس کے علاوہ یعنی وہی چیز آ جاتی ہے کہ جو فحش چیزیں ہیں، بے حیائی پر مبنی چیزیں ہیں، تو وہ آبویسلی سیم حکم جو ہے خواتین کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو بے حیائی پر مبنی چیزیں ہیں اگر وہ ان کے سامنے آئیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، بے حیائی کی چیزوں کو نہ دیکھیں. اور اسی طرح دوسرے کا جو سطر ہے اس پر بھی نگاہ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے. تو یعنی نگاہوں کا معاملہ تھا کہ جی دوسروں یعنی غیر محرم مردوں پر اگر وہ نظر پڑ بھی جاتی ہے اٹس اوکے. اور دوسرا کیا ہے کہ بے حیائی کی چیزوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا جائے. اور تیسرا کیا ہے کہ کسی کا سطر جو ہے اس کو نہ دیکھا جائے، اگر سامنے کسی کا کھل جائے تو اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچے رکھا جائے. اور اس معاملے میں جو ہے نا جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو اب بے شک ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارے ارد گرد میں جو لوگ ہیں تو وہ تو خیر ظاہر ہے بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کسی بھی چیز کی اور بہت مختصر کپڑوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو تو بہت کہتے ہیں کہ اللہ استغفر اللہ کیسا سا ڈریس تھا اور کیا پہنا ہوا تھا، اللہ اتنا شارٹ تھا، یہ تھا وہ تھا. تو وہاں پر بھی جو ہے نا ان کو باتیں کرنے کی بجائے ہمیں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کے سطر پر نگاہ نہ ڈالیں. تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے دوسرے لوگ اگر ہمیں کم لباس میں نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کے جسم کو جو ہے نہ دیکھیں. اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اپنی نگاہیں جو ہیں جو ان کا جسم عریاں ہے، ایکسپوزڈ ہے، اس سے اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ ہٹا لیا جائے. خام خواہ میں جو ہے ان کو نہ دیکھا جائے ان کے جسم کو. یعنی اگر انہوں نے کھلا رکھا ہے تو یہ ان پر ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جو ہے کہیں پر بھی ہمیں اس طرح سے کسی کا سطر کھلا نظر آئے تو ہم اپنی نگاہوں کو کیا کریں یا حدود نہ.
اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. تو بیسیکلی اس چیز کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ اچھا اٹس اوکے, ہمیں تو کوئی گناہ نہیں مل رہا اگر ہم جو ہے کسی دوسرے ایون کہ یعنی خاتون بھی ہیں, خواتین ہیں کہ بھی ان کے لباس اگر مختصر ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں تو شاید ہمیں گناہ نہیں مل رہا. نہیں, غیر ضروری ان نیسیسریلی جو ہے ہم کسی کے دوسرے کے سطر کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. اور سطر جو ہے اس میں عورتوں کا جو سطر ہے وہ بیسیکلی سیم ہے جیسا کہ مرد کا سطر ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک. اور یہ مرد کا جو سطر ہے یہ بیسیکلی ناف سے گھٹنے تک یہ دوسرے مردوں کے سامنے بھی ہے اور عورتوں کے سامنے. یعنی ایک مرد جو ہے دوسرے مردوں کے سامنے اور دوسری عورتوں کے سامنے اسے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کا اتنا حصہ جو ہے وہ لازم کور کر کے رکھے, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا. اور جو عورتوں کا سطر ہے, سطر عورت کا بھی ناف سے گھٹنے تک ہے, لیکن اس میں تھوڑا ڈفرنٹ آ جاتا ہے. یعنی مرد کے سامنے عورت کا سطر ڈفرنٹ ہے اور عورت کے سامنے عورت کا سطر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو جو عورت کے سامنے دوسری عورت کا سطر ہے وہ کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا. تو بیسیکلی جیسے جو اوپر والا حصہ ہے وہ اس کا سطر نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اس چیز کو ہم کہیں کہ اچھا بالکل اب سطر میں نہیں ہے تو آپ ہر بیجا جو ہے ان چیزوں کو کھلا رکھا جائے. جیسے فار ایگزامپل اگر اچھا لیڈیز کی بھی پارٹی ہے تو ہم جو ہے بہت ڈیپ نیک لائن پہنے کے اٹس اوکے. یعنی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اب ٹیکنیکلی تو یہی ہے کہ بھی عورت سے عورت کا سطر جو ہے ناف سے گھٹنے تک ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ غیر ضروری جو ہے اپنے باقی جسم کو جو ہے دوسروں کے سامنے آپ کھلا چھوڑیں. اور اب اس میں ہمیں دیکھیں کہ سبحان اللہ اگر عورت کا عورت کے سامنے یہ اتنا سطر رکھا گیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں بھی عورت کو کیسے ایک سہولت دی گئی ہے کہ جیسے کہ خواتین جو کہ بریسٹ فیڈ کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہو جاتی کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو فیڈ کرانا ہے تو یعنی وہ پھر ایسی جگہ پہ کرائیں گی کہ جہاں پر کہ کوئی عورت بھی نہ ہو, کیونکہ اگر ان کا سطر کسی دوسرے عورت کے سامنے کھل رہا ہے تو آبویسلی یہ حرام ہو گیا, کسی اور کی نظر پڑ رہی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ عورت اگر عورتوں کے بیچ میں ہی اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے آبویسلی ڈھک کر کرانا چاہیے, کور اچھے سے ہونا چاہیے, لیکن اگر کور کرنے کے باوجود بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے بچہ ہاتھ مار دیتا ہے, پیر مار دیتا ہے اور کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور جسم کا کچھ حصہ اگر ایکسپوز ہو بھی جاتا ہے تو ایسے میں وہ عورت جو ہے گناہ گار نہیں ہوتی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ عورت کا سطر جو ہے عورت کے سامنے بھی کیا ہے ناف سے گھٹنے تک ہے, اور باقی جو ہے اسے ہر حال میں عورتوں کے سامنے بھی اپنے اس حصے کو جو ہے ڈھک کر رکھنا ہے انٹل انلیس کہ کوئی بہت ضرورت ہو, جیسے کہ علاج وغیرہ کی صورت میں اس قسم کی کچھ چیزیں جن میں کہ اگر کھولنا پڑتا ہے تو وہ کیا ہے ایکسیپشنل کیسز ہیں. اور جو عورت کا مرد کے سامنے سطر ہے اس میں بھی بیسیکلی آپ کو دو جو ہے اوپینینز نظر آئیں گی, اور اس میں ایک تو اوپینین یہ ہے کہ سارے کا سارا عورت کو جو ہے کور ہونا ہے, یعنی چہرے سمیت جو ہے سارے کا سارا کور ہوگا, صرف ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ اگر نظر بھی آ جاتے ہیں تو خیر ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی رائے نظر آئے گی کہ کچھ اسکالرز جو ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نہیں, ہاتھ, چہرہ اور پیر جو ہیں یہ سطر میں نہیں ہے, یعنی غیر محرم مرد کے سامنے جو ہے ہاتھ, پیر اور چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. یعنی obviously یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی اس چیز کو جانتے ہیں کہ فیس کورنگ جو ہے اس کے معاملے میں ہمیں دو رائے ملتی ہیں, اور اگر آپ دونوں یعنی دونوں طرف کے اسکالرز ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں, ایک طرف جو کہتے ہیں کہ اچھا نہیں فیس کور ہونا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں یعنی بہت ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, یعنی مستحب میں آ جاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ بیسیکلی حرام کے اور گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. دونوں طرف جو بیسیکلی نظر آتے ہیں اسکالرز, دو اوپینینز کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو دونوں کے پاس جو ہے نا بڑی زبردست قسم کے دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ایک کی دلائل جو ہیں وہ ویک ہیں اور دوسرے کے بڑے اسٹرانگ ہیں, یعنی دونوں طرف آپ کو اچھے زبردست اسٹرانگ قسم کے دلائل جو ہے نا ایویڈنسز جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک اختلافی سی بات ہے,
اور اس میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا بیسیکلی نا اپنا ایک تقوی کا لیول ہے کہ کون کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو یہ لیولز ہیں، جو جتنا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو مور سیفر سائڈ پہ لے کر جاتا ہے کہ اچھا بھائی میں یہ بھی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے یعنی گناہ میں چلا جاؤں، یا یہ کہ میرا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اس طرح سے اب یہاں پر جو ہے یعنی نگاہوں کی بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی کہ مومن عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. کہاں سے نیچی رکھیں؟ ایک تو غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے یعنی بلا ضرورت نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اٹس اوکے کہ اگر وہ دیکھ بھی لیتی ہیں لیکن بلا ضرورت اور غلط قسم کی نگاہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ فحاشی پر مبنی چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں. اور تیسرا یہ کہ دوسروں کے سطر سے جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور سیکنڈ اب ان کا حکم وہی سیم ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور شرمگاہ کی حفاظت میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنا، ڈھک کر رکھنا، اور حرام چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کو بچانا. اور شرمگاہ کی حفاظت میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اپنے سطر کو، اپنے جسم کو ڈھانپنا بھی شامل ہے. شرمگاہوں کی حفاظت میں یعنی کیا ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے. تو اس میں یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا ہے کہ اپنے لباس کے معاملے میں جو ہے نا بہت محتاط ہونا چاہیے کہ سطر ڈھانپنے سے یعنی کیا مراد ہے کہ ایسا لباس جو کہ اس کے یعنی جسم کو اچھے سے کور کرے. فار ایگزامپل اگر مرد ہے تو مرد کے لیے ایسا لباس کہ جتنا اس کا سطر ہے یعنی ناف سے گھٹنے تک کا، اس کو وہ اچھے طریقے سے وہ کور کرتا ہو. اور سیکنڈ یہ کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے اچھا سطر تو ڈھکا ہوا ہے لیکن وہ اتنا پتلا سا ہے کہ وہ یعنی ڈھکنا نہ ڈھکنا برابر کے ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا ٹائٹ لباس ہو کہ پوری کی پوری باڈی شیپ جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے، تو بیسیکلی وہ ڈھکنے میں نہیں آتا. اور یہ کہ یعنی اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں ان کو یعنی کہا گیا کہ جیسے کہ یعنی اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، تو ان میں بھی سیم یہی چیز آتی ہے کہ جو بھی لباس ہو پراپر طریقے سے ان کو کور کرتا ہو. ان کے سطر، جو ان کا سطر ہے جو عورت کا عورت کے سامنے ہے، مرد کا عورتوں کا مرد کے سامنے ہے، اس کو وہ فلی کور کرتا ہو. اور یہ کہ باریک لباس نہ ہو، اور یہ کہ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کی پوری یعنی ڈھکنے کے باوجود بھی آئی مین یو نو کہ بھی اتنی ٹائٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پہن کر بھی لگتا ہے کہ یعنی ایوری تھنگ جو ہے وہ سامنے نمایاں ہوتی ہے. اور یہ کہ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ جو مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک، یہ یعنی محرم عورتوں میں بھی جو ہے اس کا یہی سطر ہے، یعنی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے، اور مرد کا مرد کے سامنے، اور بچے اور بوڑھے کے سامنے. یعنی مرد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بیٹی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میری تھائز جو ہے نا وہ خاصا اوپر تک ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں، سامنے بھی نظر آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں کہ یہ تو میری ماں ہے. نہیں، یہ جو سطر ہے یہ ماں کے سامنے بھی ہے، بہن کے سامنے بھی ہے، بیٹی کے سامنے بھی ہے، مرد کا مرد کے سامنے بھی ہے، اور یہ کہ بچے اور بوڑھوں کے سامنے. کیونکہ بچے اور بوڑھوں کو بھی سم ٹائمز ہم کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، بوڑھے ہی تو ہے، ان کو کیا پتا. تو یہ سطر کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، سبھی کے لیے. اور ایکسیپشنل ہے بیوی کی کہ بیوی کے لیے اس کا یعنی بیوی کے سامنے وہ اپنے سطر کو جو ہے وہ کھول سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ ایک اور ہمیں حدیث سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ برہنا ایک کپڑے میں، اور عورت عورت کے ساتھ برہنا نہ لپٹے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی کپڑے میں ہے اور یعنی ایک ہی چادر میں ہے اور اندر سے کپڑے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کم ہیں یا بالکل ہی نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، دو بھائی ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، بہنیں بہنیں ہیں، اچھا یہ جو ہے ماں بیٹی ہیں. نہیں، یعنی اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں ہو اور عورت عورت کے ساتھ جو ہے وہ برہنہ ایک کپڑے میں ہو. اور ایون کہ یعنی کیا ہے کہ یہ چیز بھی یعنی اس میں آتی ہے کہ گھر میں بھی اگر انسان اکیلا ہی ہے تو اب ہے تو وہ اپنے طور پہ آزاد، یعنی
جیسا چاہے جس طرح سے چاہے جو بھی پہن لے، لیکن پھر بھی یعنی ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے کہ اچھا اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے تو میں جو ہوں کپڑے نہ پہنوں، اور یا بہت ہی ایکسٹرارڈنری مختصر کپڑے ہوں، کیونکہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ننگا ہونے سے بچو، ننگا ہونے سے بچو، تمہارے ساتھ ایسی ہستی ہیں جو تم سے الگ نہیں ہوتی، یعنی بیسیکلی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سوائے رفع حاجت کے اور جماع کے، یعنی مرد اور بیوی کا جو آپس میں ازدواجی تعلق ہے اس ٹائم پہ، اور رفع حاجت کے طور پہ، تو بیسیکلی کیا ہے، یعنی لہٰذا تم ان کی حیا کرو اور عزت کرو۔ تو یعنی یہ کچھ چیزیں، یہ مینرز ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں لباس کے معاملے میں جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ کس کس طرح سے کہاں کہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ یعنی کسی دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اب اس میں کچھ ہمیں ایکسیپشنل نظر آئیں گی کہ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بہت بوڑھا بزرگ ہے اور ڈسیبل ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے اون پہ، اپنا خود سے خیال نہیں رکھ سکتا، واش رومز وغیرہ یوز نہیں کر سکتا، تو اور کسی اور دوسرے کو اس کی ٹیک کیئر کرنا پڑتی ہے، تو ایسے میں بھی جو ہے نا جو ٹیک کیئر کر رہا ہے اسے بہت محتاط ہونا چاہیے، اور یہ کہ غیر ضروری طور پر جو ہے یعنی جو اس کا سطر ہے اس کو نہ دیکھے، اور اگر ٹچ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو یعنی یعنی پریفرنس دی جائے کہ اگر آپ گلوز ذرا یوز کر لیں کچھ اس طرح سے، یا کوئی کپڑا وغیرہ، یعنی ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو نہیں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کہ غیر ضروری طور پر جو ہے یعنی فلی کوشش ہونی چاہیے کہ دوسرے کے سطر پر جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ نہ پڑے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ایک معراج میں بیسیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی جب آپ معراج پہ گئے تو وہاں پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنت اور جہنم جو ہے دونوں دکھائے گئے تھے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں کس حال میں تھے کچھ وہ بھی دکھایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی جلد جو ہے یعنی اسکن ان کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مرد ہیں جو عورتوں کو مائل کرنے کے لیے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے، اور پھر جو ہے آپ ایک کنویں پہ سے گزرے جہاں سے سخت بدبو آ رہی تھی اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی، تو ان کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ بدکاری کے لیے زینت اور آرائش اختیار کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھنا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پھر وہی بات بار بار یعنی ریپیٹ ہوتی ہے کہ کیونکہ سم ٹائمز یہ جب ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا اتنا ڈیپلی تو ہمیں لگتا ہے کہ یعنی کیا نقصان ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، اگر ہمیں سانگز اچھے لگتے ہیں اور یہ اچھا لگتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے، تو بیسیکلی جب آپ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان چیزوں میں کیا برائی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم تو اس بے حیائی میں انوالو نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو جسٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو کہ فحاشی پر مبنی ہوں وہاں سے اپنی نگاہوں کو موڑ لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ فون تو سبحان اللہ جیسے بہت ہی کامن، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے ایکسیس میں، جو چاہے جیسے چاہیں دیکھیں، اور ایون کہ آپ کچھ نہ بھی دیکھنا چاہیں، آپ نے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے تو سامنے نظر کچھ اور آ جاتا ہے، تو جب سامنے نظر کچھ اور آ جائے تو وہاں پر بھی فوراً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اپنی نگاہوں کو موڑ لینا چاہیے، اپنی نگاہیں دور کر لینی چاہیے اور ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ اور جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، یعنی یہ نظروں کی حفاظت جو ہے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی۔ کیوں روئے گی؟ obviously بہت ساری چیزوں پر افسوس ہوگا، بہت سارے اپنے کیے کاموں پر جو ہے شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، اور اسی دکھ سے، اسی افسوس سے، حسرت سے انسان کی آنکھ کیا ہے؟ روئے گی۔ اور لیکن
एक्सेप्शनल, सिवाय उस आंख के जो अल्लाह ताला के हराम करदा अमूर से नीचे हो गई। सुभान अल्लाह। यानी वो आंख जो है ना उस दिन परेशान नहीं होगी, वो आंख उस दिन नहीं रोएगी कि जिसने के अल्लाह ताला के हराम करदा चीजों से अपने आप को बचा लिया, और अगर उसके सामने ऐसी चीजें आई तो उसने अपनी निगाहों को नीचा कर लिया। और फिर इसके अलावा यानी एक और आंख के बारे में बताया कि जो आंख अल्लाह के रास्ते में बेदार रही, और वो आंख जो कि अल्लाह ताला के खौफ के बायस जो है वो उसमें से आंसू निकल आए। तो बेसिकली क्या है कि यानी निगाहों की हिफाजत करना, और फिर ये कि अपनी फुरूज की हिफाजत करना, शर्मगाहों की हिफाजत करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और शर्मगाह की हिफाजत में ये चीज़ भी है कि अपने लिबास का जो है वो ख्याल रखा जाए, देखा जाए कि हम अपना जो लिबास पहन रहे हैं आया वो हमें अच्छे से सही प्रॉपर तरीके से कवर कर रहा है या कि नहीं कर रहा। और फिर तीसरी चीज जो कि एडिशनल हमें खवातीन के लिए, मोमिन औरतों के लिए नजर आ रही है, यानी ये दो हुक्म तो क्या थे, मर्दों को भी दिए गए। और पहले मर्दों को कहा गया कि अपनी नजरें नीची रखो, औरतों से पहले मर्दों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी नजरें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और फिर बाद में जो है औरतों को कहा गया कि अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। एडिशनल जो कमांड है वो क्या है, वला युबदीना जीनतहुन्ना, अपनी जीनत का इजहार ना करें, अपनी जीनत को जो है वो डिस्प्ले ना करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर उसमें से जो खुद ही जाहिर हो जाए। यानी क्या है कि अपनी जीनत बनाओ सिंगार जो है वो औरतें जो है ना उसकी नुमाइश ना करें, उसको डिस्प्ले ना करती फिरें, सबके सामने उसको उनको दिखाती ना फिरें। यानी सिर्फ उतनी जीनत जो कि यानी ऐसी जीनत है जो कि खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी, यानी आप उसको छुपा नहीं सकते, बेसिकली वो खुद से खुद ही जो है वो जाहिर हो जाएगी। और उसमें क्या चीज आती है कि जैसे कि अगर औरत जो है उसने अपने ऊपर से चादर ली हुई है, अब चादर को तो वो नहीं छुपा सकती, उसने अगर स्कार्फ ले रखा है, हिजाब ले रखा है या अबाया पहन रखा है तो उसको तो वो नहीं छुपा सकती। उसके शूज हैं जो कि उसके अबाया में से भी नजर आ जाएंगे, उसका हैंड बैग है, यानी ये सारी चीजें बेसिकली आराइश में आती है ना, जीनत में आती हैं। अगर हैंड्स में जो उसने रिंग्स वगैरह पहनी हुई है, मेहंदी वगैरह लगा रखी है या कुछ भी है, तो यानी ये चीजें ऐसी हैं जो कि अगर वो छुपाना भी चाहेगी तो बहुत सारे मौके ऐसे होंगे कि वो नजर आ जाएंगी। तो ऐसे में क्या है कि इस पर यानी कोई वो गुनाह नहीं है कि अच्छा उसकी जीनत जो है वो डिस्प्ले क्यों हो गई। और फिर क्या है, वल यदरिबना, और ओढ़े रहा करें बिखुमुरिहिन्ना, अपनी ओढ़नियां, अला जुयूबिहिन्ना, अपने सीनों पर। और अपनी ओढ़नियां यानी जो अपने दुपट्टे हैं वो अपने सीनों पर डाल लिया करें। जुयूब जो है जैसे जेब, जेब हमने जैसे कि जेंट्स के कपड़ों में भी हमारे यहाँ जेब होती है ना, पाकिस्तानी ड्रेसेस में इधर सामने फ्रंट पे होती है, तो वो भी क्या है, सीने पर होती है ना जेब। तो उसी से ही है, यानी अपने सीनों को जो है वो ढांप कर रखें। अब ये जो खिमार की बात हो रही है, खिमार बेसिकली एक ऐसी चादर को कहते हैं जो कि सर से यानी जो सर से ढकते हुए गर्दन और गर्दन से फिर सीने को ढकती है। यानी बेसिकली क्या था कि वहां पर अरब में जो है खवातीन खिमार तो यूज करती थी, अपने सर को यानी ढकती थी, कवर करती थी, लेकिन अपनी ओढ़नियों को सर ढकने के बाद पीछे गिरा देती थी, यानी आगे सीनों पर डालने की बजाय उनको फुली पीछे कर देती थी, और अपना सीना, गर्दन और समटाइम्स जो है अपने कान जो है उनको बाहर रखती थी। क्यों बाहर रखती थी, ताकि हमने जो नेकलेस पहना हुआ है वो नजर आए, कानों में अगर ईयर रिंग्स पहने हुए हैं वो पहने, यानी सामने की जो ब्यूटी है, जो आराइश और जेबाइश है, वो सामने नजर आती रहे। तो यहाँ पर जो है ना खवातीन से क्या कहा गया, मोमिन औरतों से, कि जब वो अपने दुपट्टे लें, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो सर पर तो है, लेकिन जब वो लें तो उनको कैसे लें, अला जुयूबिहिन्ना, अपने सीनों पर डाल लें। और फिर क्या है, वला, अब यहाँ पर जो है ना हमें ये पता चला, एक तो ये कि अपनी जीनत जो है उसको डिस्प्ले ना किया जाए, लेकिन जीनत में से कुछ ऐसी होगी जो कि ऑब्वियसली नजर आ जाएगी। और फिर ये कि अपने दुपट्टे जो हैं वो इस तरह से लें, यानी सर से इस तरह से लें कि उनकी गर्दन, कान और सीना जो है उससे अच्छे से ढक जाए। तो इस मामले में भी हमें देखना चाहिए कि जब हम यानी लेते हैं, स्कार्फ वगैरह लेते हैं, तो इतना होना चाहिए कि हमें अच्छे से पूरा जो है वो कवर करता हो। और
اب یہ کہا گیا کہ خواتین جو ہیں، مومن عورتیں جو ہیں، وہ اپنی زینت کو ڈسپلے نہیں کر سکتی. اب یہاں پر آگے جو نیکسٹ ہے وہ ہمیں بتایا جائے گا کہ کہاں پر وہ ڈسپلے کر سکتی ہیں. یعنی ایک تو کہا گیا کہ نہیں کر سکتی، پھر ہمیں کچھ ایکسیپشن دی گئی ہے کہ یہاں 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 وہ اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو، اپنی زیبائش کو جو ہے وہ ڈسپلے کر سکتی ہیں، دکھا سکتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا یبدینا اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو الا سوائے لبعولتہن اپنے خاوندوں کے. سب سے پہلے جو کہ سب سے زیادہ حقدار ہے عورت کی زیبائش کا، اس کی زینت کو دیکھنے کا، وہ کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. یعنی وہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں سوائے کس کے؟ لبعولتہن اپنے خاوندوں کے، او یا آبائہن اپنے باپوں کے. یعنی اپنے باپوں کے سامنے بھی اگر انہوں نے اپنی آرائش زیبائش کی ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کے سامنے بھی ڈسپلے کر سکتی ہیں، یعنی باپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ او آبائی بعولتہن اپنے شوہروں کے باپوں سے، یعنی سسر. اب یہ سسر بھی جو ہے نا بیسیکلی محرم میں آتا ہے، اور ساس سسر جو ہے نا بیسیکلی مرد کے بھی اور عورت کے بھی، یہ دونوں محرم ہیں، اور یہ ابدی محرم ہے. یعنی کبھی بھی، یعنی بیسیکلی محرم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس سے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، سوری یا جس سے جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی نان محرم جو غیر محرم ہے وہ کون ہے؟ کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے. اور محرم کون ہے؟ کہ جس سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا. سو جن رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ رشتے کیا ہیں؟ محرم رشتے ہیں. اور جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم رشتے ہیں. تو ساس سسر جو ہیں، مرد کے بھی عورت کے بھی، یہ کیا ہیں؟ یہ محرم رشتوں میں آتے ہیں، اور یہ ابدی محرم ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ او یا ابنائہن اپنے بیٹوں سے، او یا ابنائی بیٹوں، بعولتہن اپنی شوہروں کے، اپنی شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے. تو سوتیلے بیٹے بھی کیا ہیں؟ وہ بھی محرم میں آ جاتے ہیں. او یا اخوانہن اپنے بھائیوں، او یا اب بھائی جو ہے نا اس میں یہ سارے شامل ہوں گے، چاہے وہ سگے ہیں اور چاہے وہ جیسے اخیافی ہیں یا اللاتی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز جو ہے اللاتی مین کہ باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہیں، یا اخیافی میں جو ہے ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے. یعنی کسی بھی طرح سے وہ سوتیلے ہیں، چاہے باپ کی طرف سے چاہے ماں کی طرف سے، جیسے بھی، تو وہ کیا ہے؟ محرم میں آ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ او اخوانہن اپنے بھائی، او یا بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او یا بنی بیٹے اخواتہن اپنی بہنوں کے، یعنی نہیں، بھائی کے بیٹے جو ہیں وہ بھتیجے ہوئے، سوری، جو بھائی کے بیٹے ہیں وہ بھتیجے ہوئے، اور جو بہنوں کے بیٹے ہیں وہ کیا ہیں؟ بھانجے ہوئے. تو جو بھائی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے، وہ بھی محرم ہے. اور جو بہنوں کے بیٹے ہیں یعنی بھانجے، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی محرم ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے کچھ محرم رشتوں کی ہمیں لسٹ پتہ چل رہی ہے. اور اب محرم یہ جو رشتے بتائے گئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے آپ اپنی زینت، اپنی آرائش جو ہے وہ یعنی شو کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، ان سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو رشتے بتائے گئے نا، ان میں اپنی زینت کو دکھانے کا یا اپنے آپ کو دکھانے کا جو لیول ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہاں بیچ میں شوہر کی بھی بات ہو رہی ہے. تو شوہر اس کیٹیگری میں یہاں پر دیکھیں کہ جو پتہ چل رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی موسٹ جو دیکھ سکتا ہے عورت کو، وہ کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اور اب باپ کے سامنے بھی جو ہے وہ یعنی اپنی آرائش اور زیبائش دکھا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اچھا جتنا شوہر کے سامنے جس طرح کے کپڑے وہ پہن سکتی ہے سیم اسی طرح کے جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے بھی پہن سکتی ہے. یعنی وہ ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ باپ کے سامنے کچھ چیزوں کا وہ خیال رکھے گی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھا باپ کے سامنے جو ہے وہ بہت، یعنی اگر شوہر کے سامنے بہت ڈیپ نیک لائن پہن رکھا ہے تو اٹس اوکے، تو باپ کے سامنے بھی پہن لیا جائے، یا بھائی کے سامنے بھی، یا یہ کہ اور دوسرے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے بھی. تو کیا ہے کہ یعنی باپ محرم میں آ گئے، اس کے بعد جو ہے ساس سسر جو ہیں، سسر جو ہیں وہ محرم میں آ گئے، اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے جو ہیں. اب بیٹوں میں بھی دیکھ لیں
کہ اب ہم بیٹے جو ہے محرم ہیں، بٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کہیں کہ اچھا اب ہم ان کے سامنے جیسا چاہیں جس طرح سے چاہیں جو ہے وہ کپڑے پہن لیں، ڈزنٹ میٹر کیونکہ یہ تو ہمارے بیٹے ہی ہیں. نہیں، کچھ سرٹن لمٹس ہیں ان کا ہمیں جو ہے ایون کہ اپنے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے سوتیلے بیٹے وہ بھی محرم میں ہیں، اپنے بھائی جو ہیں وہ محرم میں ہیں، چاہے وہ سگے ہیں چاہے وہ سوتیلے ہیں. اور اسی طرح آگے سے بھائیوں کے بیٹے جو ہیں یعنی بھتیجے جو ہیں وہ بھی محرم میں ہیں. اور اسی طرح جو بھانجے ہیں، بہنوں کے بیٹے، وہ بھی محرم میں ہیں. اور پھر آگے کچھ اور کیٹیگریز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے سامنے عورت کو اپنا آپ بہت زیادہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے سامنے وہ اپنی آرائش جو ہے وہ دکھا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ او نسائہن، اپنی میل جول کی عورتیں، او یا ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے اپنے لونڈی غلام ہوں، او یا التابعین، کہ جو خدام ہیں یعنی خادم ہیں یا زیر دست مرد ہیں. اور یہ مرد کس قسم کے؟ التابعین کس قسم کے مرد ہیں؟ غیری نا اولی، رکھنے والے، الاربتی، عورتوں کی خواہش. یعنی کچھ ایسے خادم ہیں، ایسے لوگ ہیں یا کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن میں عورتوں کی خواہش جو ہے نا بالکل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی یعنی کیا ہے کہ جو مردوں میں سے من الرجال، مردوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کے سامنے بھی کیا ہے کہ عورت اپنی آرائش جو ہے وہ دکھا سکتی ہے. او یا الطفلی، لڑکے، الذین، وہ لوگ جو، وہ لڑکے جو، لم نہیں، یظہروا، واقف ہے، علی عورات النساء، عورتوں کی پردے کی چیزوں سے. یعنی عورت کے پرائیویٹ پارٹس، پرائیویٹ چیزیں جو ہیں، ان کی جو خاص عورتوں کے میٹرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ابھی چھوٹے بچے وہ جن کو کہ ابھی کچھ نہیں پتا، اور یعنی عورت کے بارے میں ان کی وہ فیلنگز ابھی نہیں بنی، تو ان کے سامنے بھی جو ہے یعنی عورت جو ہے وہ اپنی آرائش جو ہے وہ دکھا سکتی ہے. اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ یعنی کچھ ہمیں محرم رشتے بتا دیے گئے کہ جن کے سامنے جو ہے وہ آرائش جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے. تو اب یعنی کیا ہے کہ جیسے یہاں پر ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ رشتے بیسیکلی جو ہے نا جیسے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا نسب کے ذریعے سے بنتا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف سے بنتا ہے، جیسے بہن بھائی ہیں، یہ سب نسب کے رشتے ہیں. اور دادا دادی ہیں. اچھا یہ جو باپ ہے نا اس میں دادا دادی، نانا نانی، اور پھر پردادا پردادی، یعنی باپ کی کیٹیگری میں یہ سارے آ جاتے ہیں. نانا ہے، نانی ہے، دادا دادی، تو یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں. تو کچھ رشتے جو ہیں وہ نسب کے ذریعے سے انسان کے بنتے ہیں، اور کچھ رشتے جو ہیں وہ سسرال سے ہوتے ہیں، مسہرت سے بنتے ہیں. اور تیسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو کہ رضاعت سے بنتے ہیں. رضاعت جیسے کہ وہ دودھ پلا کے جو ہے دودھ شریک بھائی جو ہے وہ بن جاتے ہیں نا، دودھ شریک بہن ہوتی ہے یا دودھ شریک بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس آیت میں کچھ رشتوں کا تو ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ محرم ہے، لیکن جو کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جیسے کہ نسب میں سے ماموں اور چچا کا ہمیں اس آیت میں ذکر نہیں پتا چل رہا. جو بھائی کے بیٹے ہیں اور یعنی بھتیجے اور بھانجے، ان کا تو ہمیں پتا چل رہا ہے، لیکن چچا اور ماموں جو ہیں ان کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے. تو چونکہ بھتیجے اور بھانجے جو ہیں جس طرح سے کہا گیا کہ وہ محرم میں آ جاتے ہیں، تو بیسیکلی اسکالرز جو ہے نا پھر اس چیز سے یہ بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ماموں اور چچا بھی کیا ہیں، وہ محرم میں ہیں. اور رضاعت سے جو ہے جو رشتہ بنتا ہے، یعنی اگر ایک عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے اور کسی اور کے بچے کو بھی دودھ پلا دیا، تو وہ آپس میں اب ان کا رضاعت کا رشتہ بن جاتا ہے، آپس میں اب وہ بہن بھائی ہیں. اب آپس میں وہ بہن بھائی ہیں تو اب ان کے لیے بھی یعنی جب وہ بہن بھائی ہو گئے تو رضاعت میں بیسیکلی کون سے رشتے ہمیں پتہ چلے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سے رشتے اب حرام ہے کون سے حرام ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ جو رشتے نسب کے ذریعے سے حرام ہیں وہی رضاعت کے ذریعے سے بھی حرام بن جاتے ہیں. یعنی نسب کے حساب سے جو رشتے حرام ہیں، جو محرم ہیں، تو وہی کیا ہے، اگر رضاعت ہے تو اس کی وجہ سے بھی سیم وہی رشتے جو ہیں وہ محرم ہو جائیں گے اور یا پھر حرام کے اس میں چلے جائیں گے. تو بیسیکلی کیا ہے
کہ यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बता दी गई कि ये रिश्ते महरम रिश्ते हैं कि जिनके सामने जो है जीनत जो है वो दिखाई जा सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जैसे जो है जो क्या उसको रिश्ते को बोलते हैं, जैसे बहन का जो हस्बैंड होता है, बहनोई। जी, तो बहनोई के बारे में जैसे क्या है कि उसके बारे में हमें कुछ डायरेक्ट नहीं पता चलता कि उसके सामने औरत जो है जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन एक चीज जैसे कि हमें पता चलती है बाज अहादीस से कि हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी, और हजरत आयशा कौन है, आप वसल्लम की वाइफ हैं। तो हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाती थी। तो बेसिकली यानी इसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ नजर आएगा कि कुछ लोग तो यानी इसको कहते हैं कि नहीं, यानी पर्दा होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि यानी आना चाहिए, लेकिन सर्टन लिमिट्स हैं कि उनका ख्याल रखना चाहिए कि अगर बहनोई के सामने आ रही है तो यानी जैसे होता है ना कि यानी हमारे यहाँ तो क्या है कि बहनोई के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाना, बहुत फ्रीली मिक्सअप हो जाना, और बातें और गप्पें ये वो सारा कुछ, तो ये सारी चीजें बहरहाल नहीं है। और ये कि जैसे कि हमें एक और हदीस से भी पता चलता है ना कि एक बार आस सल्लम के सामने हजरत अस्मा जो है वो आ गई, तो वो कुछ बारीक कपड़े पहने हुई थी। तो आप सल्लम ने फौरन जो है मुंह फेर लिया और फरमाया कि जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए जायज नहीं कि मुंह और हाथ के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो नजर आए। तो अब क्या है कि अब इसके बाद कुछ औरतों की भी बात है कि औ निसा इहिन्ना, कि अपनी मेल जोल की औरतों से। तो अपनी मेल जोल की औरतें या अपनी औरतें, इससे मुराद क्या है? कुछ ने कहा कि इससे मुराद जो है वो मुसलमान औरतें हैं, और कुछ ने कहा कि इससे मुराद यानी ऐसी औरतें हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा जो नॉन मुस्लिम है उसके सामने जो है औरत, मुसलमान औरत जो है अपनी ज़िबाइश जो है वो नहीं जाहिर कर सकती, बल्कि यानी अपनी मेल जोल की औरतों से मुराद क्या है कि ऐसी औरतें कि जिनके सामने आप औरत जो है वो बड़ी फ्रीली उनके सामने जा रही है और उसने अपना आप कवर नहीं किया हुआ, तो उन औरतों के बारे में उससे क्या है कि वो उन पे रिलाय करती है कि वो उसको, उसकी ब्यूटी को या उसके जिस्म को दूसरों के सामने जाकर डिस्क्राइब नहीं करेंगी। होता है ना कि समटाइम यानी इस चीज को भी हमें मना किया गया कि औरत जो है वो दूसरे औरत के साथ इस तरह से ना लगे, यानी चिमटे ना, यानी एक तो ये कहा गया कि बहुत यानी वो नहीं होना चाहिए कि बहुत क्लोज, जैसे मुसाफा भी होता है ना कि अगर आप जब मिलते हैं यानी गले मिलना, तो गले मिलने में क्या है कि अच्छा बहुत जोर से गले मिलना, तो उस चीज को भी यानी अवॉइड करना चाहिए कि जिस्म मिलाना जो है ना ये कोई इतना यानी अच्छा अमल नहीं है। यानी अगर आपने मिलाना भी तो गर्दन से गर्दन मिला रहे हैं तो जिस्म को जो है ना बहुत जोर से नहीं मिलना चाहिए, इस चीज को यानी ख्याल रखना चाहिए। और ये कोई जरूरी भी नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हाथ मिलाना जो है ये यानी इनफ है। लेकिन अगर कोई यानी कोई ऐसा रिश्ता है, बहुत देर के बाद आपसे मिल रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं या बहुत करीबी रिश्ता है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप उनसे जो है वो गले मिलेंगे। लेकिन उसमें ये कि बहुत ज्यादा भींच कर गले मिलना जो है ना ये कोई इतना यानी रिकमेंडेड नहीं है। और यानी ये क्या कहा गया कि हदीस में कि यानी औरतें कि अगर बहुत यानी मिली आपस में और फिर उसके बाद क्या है कि वो औरत जो है दूसरी औरत को अपने शौहर के सामने से इस तरह से डिस्क्राइब करे कि गोया कि उसका शौहर उस नॉन नामहरम औरत को जो है वो देख रहा है, कि गोया वो उसको क्योंकि होता है ना कि जब आप कोई चीज किसी को बता रहे होते हैं तो आपकी जो विजुअल वो साथ साथ चल रहा होता है। तो ऐसे यानी ऐसी औरतें जिनके बारे में आपको लगता है कि अच्छा इनके सामने अगर हम अपना पूरा दिखाएंगे तो ये हमें जो है ना जाकर डिस्कस करेंगी, कहाँ डिस्कस करेंगी? गैर महरम मर्दों में। और गैर महरम मर्दों में डिस्कस करेंगी, इट मीन्स कि हमारा सारा का सारा जो है उनके सामने खुल जाएगा कि हम क्या हैं। तो यहाँ पर जो है औ निसा इहिन्ना से मुराद फिर कौन सी औरतें हैं? ऐसी औरतें चाहे वो मुसलमान औरतों में से हैं चाहे वो गैर मुस्लिम में से हैं कि जिन पर आप रिलाय करते हैं कि आपके बारे में वो कोई भी बात जो है इस तरह से नहीं करेंगी, तो उनके सामने जो है इस तरह यानी अपनी जीनत को जाहिर करने में कोई मजाइका नहीं है। और आजकल के उसमें आप अगर देख लें कि जैसे कि फोटोग्राफी वगैरह होती है,
تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یعنی آپ تصویر آپ کسی کے ساتھ بنوا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو جو ہے نا خاتون بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گی اور میری تصویریں جو ہے نا ہر جگہ بلا یعنی جھجک جو ہے وہ پہنچ جائیں گی، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسے غلام لانڈی یعنی جو آپ کے غلام ہیں ان کے سامنے آرائش جو ہے وہ یعنی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی ایسے مرد التابعین، ایسے مرد یعنی یہ مرد کون سے ہیں کہ جو بہت بوڑھے ہیں، فلی ڈپینڈنٹ ہیں، اور یہ کہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں ان کی کنڈیشن کیا ہے کہ یعنی ان کے اندر اب عورت کے لیے کوئی خواہش باقی نہیں رہی، یعنی بالکل اس معاملے میں جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، ان کو عورتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسے مرد اگر گھر میں آتے جاتے بھی ہیں تو، اور عورت جو ہے اس نے خوب بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو ایسے میں یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد کیا ہے کہ اولل الاربا ہے، کہ اسے جو عورتوں کی بالکل خواہش نہیں ہے، یا پھر ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کچھ یعنی جن کی اتنا غافل قسم کے مرد ہوتے ہیں، غافل مین کہ ان کی عقل کو اتنی ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، جیسے بدھو قسم کے، بہت سادہ قسم کے، اور ان کو عورتوں سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یعنی اس قسم کی کوئی چیز ان کے اندر بیسیکلی ہوتی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اگر گھروں میں ہیں تو ان کے سامنے جو ہے عورت اپنی آرائش کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور ایسے بچے کے جو کہ ابھی جن کو عورتوں کے معاملات کے بارے میں ابھی نہیں پتا چلا، چھوٹے ہیں، تو ان کے سامنے تو عورت آ سکتی ہے، لیکن اب بچے جو ہیں یعنی ایج یہاں پر نہیں بتائی گئی، کنڈیشن کیا ہے، اگر بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے لیکن وہ بہت کچھ جان چکا ہے تو پھر کیا ہے، اوائڈ کیا جائے، پھر اس کے سامنے نہیں جایا جا سکتا۔ اور پھر کیا ہے، ولا یا دربنا، اور نہ ماریں بھی ارجلہن، اپنے پاؤں کو، لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، ما یخفینا، جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے یعنی ہمیں اب عورت جو ہے وہ واک کیسے کرے گی، اس کا چلنا کیسا ہونا چاہیے، اچھے باوقار انداز میں وہ چلے، تو اس کی بھی جو ہے نا تھوڑی سی تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے پیروں کو ایسے زور سے نہ مارا جائے کہ انہوں نے اندر جو اپنی زینت یعنی اگر کچھ آواز والی زینت پہن رکھی ہے تو وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور اس میں بھی جیسے کیا ہے کہ جیسے پازیب وغیرہ آ جاتی ہے کہ اگر اس کی چھنکار ہے، یا کپڑوں میں کچھ ایسے بیڈز لگے ہوئے کہ زور زور سے چلیں گے تو ان کی بہت آواز، یعنی ایسی چیز کہ جو آپ چل رہے ہیں اور کہیں پر بھی آپ چل رہے ہیں تو اس چلنے نے جو ہے دوسرے مردوں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا۔ تو بیسیکلی یعنی مختصراً یہ کہ جو چیز بھی آواز کے ساتھ دوسروں کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں سے جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے۔ وَتُوبُوا، اور توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً، سارے کے سارے، ایہا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے کافی چیزیں بیسیکلی ہم نے پڑھی، اور ابھی بھی کافی چیزیں اس میں سے یعنی ہیں ایسی، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا کہ زینت کہاں کہاں عورت جو ہے اپنی دکھا سکتی ہے، تو کہاں نہیں دکھا سکتی، اس میں بھی جیسے سسرالی رشتہ داروں میں دیور اور جیٹھ کی بات ہے، اور نسب میں اگر ہم دیکھیں تو جو کزنز ہیں ان کے سامنے بھی زینت جو ہے وہ شو نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ کہ کافی چیزیں ہیں، اور اب جو ہے یعنی انشاءاللہ یہ کہ نیکسٹ ٹائم بھی اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے خاصا ہو چکا ہے۔ تو بس تھوڑی سی چیز کہ اب یہ ساری باتیں جب آپ سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، اچھا ایسے کیوں، تو ویسے کیوں، یا پھر یہ کہ تو بیسیکلی یعنی ہمیں جو جیسے کچھ ڈفرینس آف اوپینین بھی نظر آئے گی کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ساری باتیں ایک طرف، کچھ چیزیں جو ہمیں احادیث سے بہت کلیئر پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی جہنم میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں نا جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں پہنچیں گے، ان لوگوں کو میں نے اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا نہیں ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو لوگوں کو میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی بہت ظالم حکمران ہیں جو کہ بعد میں آئیں گے
تو وہ بھی اپنے اس عمل کی وجہ سے کیا ہے جہنم میں جائیں گے. یعنی لوگوں پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. اور سیکنڈ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی پھر بھی برہنہ معلوم ہوں گی. اور سبحان اللہ، یعنی دیکھیں کہ آج کل ہم یہ چیز کتنی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پتلے باریک لباس کی صورت میں یا بہت ٹائٹ لباس کی صورت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی پھر بھی برہنہ معلوم ہوں گی، اور دوسری وہ جو کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر کیا ہے بختی اونٹنی کے کوہان کی طرح ایک طرف کو اٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے. حالانکہ یعنی جنت کی خوشبو کیا ہے 40 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور اسی طرح یعنی کیا ہے کہ بہت ہی یعنی ایک زبردست قسم کی وارننگ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ساری باتیں ایک جگہ. یہ جو ماڈیسٹی ہم کہتے ہیں، اس کا کرائٹیریا جو ہے نا ہمیں اپنے دماغ سے نہیں بنانا چاہیے کہ اچھا ڈیسینسی اور ماڈیسٹی جو ہے نا میرے نزدیک یہ ہے. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ کہ جو سرٹن لمٹس، جو سرٹن کرائٹیریا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، بس وہی چیز ہے. اور اس سے اگر ہم ہٹتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ پھر صحیح نہیں نکلتے. اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور کیا ہے کہ آخرت میں تو یعنی ہوگا ہی. تو الحمدللہ یہیں پر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. ابھی کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں اس میں جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی کتاب کو بہت اچھے سے پڑھنے والا، بہت اچھے سے سمجھنے والا اور اس پر بہت اچھے سے بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.